وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا آج کا موضوع اولاد کی پرورش ہے، اولاد کی دیکھ بھال. اولاد کی دیکھ بھال اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری قرار دیا ہے. یہ اولاد کا حق ہے، والدین کا فرض ہے کہ وہ ان کی دیکھ بھال کریں، ان کی پرورش کریں، اور اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ دونوں پر ڈالی ہے. پرورش اولاد ماں باپ دونوں کی ذمہ داری ہے، مگر ایک طریقے سے تو صرف پالا پوسا جاتا ہے، یعنی دیکھ بھال کی جاتی ہے، اور دوسرا طریقہ اس کے خرچ کی کفالت ہے. یہ دونوں طرح کی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ دونوں پر ڈالی ہیں. پہلی ذمہ داری یعنی دیکھ بھال کرنا صرف ماں کی ذمہ داری قرار دیا، اور دوسری ذمہ داری خرچ کی کفالت کرنا صرف باپ کی ذمہ داری قرار دیا. پہلی ذمہ داری نشو و نما کا خیال رکھنا ہے، ان کی صحت کا، ان کے آرام کا، ان کی صبح و شام کا، ان کی حفاظت کا، ان کی نگرانی کا، ہر طرح کے خیال کو پرورش کہا جاتا ہے. جب تک کہ وہ خود کھانے پینے لائق نہ ہو جائیں، جب تک کہ وہ خود اس قابل نہ ہو جائیں کہ وہ اپنی دیکھ بھال کر سکیں، ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ماں باپ پر فرض قرار دی ہے. یہاں تک کہ ماں کا دودھ بچے کو پلانا بھی ماں کا فرض ہے. ان کی خبرگیری کرنا، دودھ چھڑانے کے وقت تک اپنا خیال کرنا، اپنی خوراک اتنی اچھی رکھنا جس میں کہ ہر طرح کی ضروریات فراہم ہو جائیں اور بچے کو جو کچھ چاہیے وہ ماں کے دودھ سے مہیا ہو جائے، یہ بھی ماں کو اپنا خیال خود کرنا ہے، اور یہ بھی در حقیقت بچے کی پرورش میں شامل ہے. اس طرح سے صرف دودھ ہی بچے کی خوراک نہیں ہوتا، اس دودھ کے ذریعے ماں کی جسمانی اور ماں کی اخلاقی اقدار بھی بچے میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. جو کچھ ماں سوچتی ہے، ماں کا انداز فکر ماں کی خوراک کے ساتھ ساتھ بچے کے اندر منتقل ہو جاتا ہے. دوسری ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ پیدا ہونے کے وقت سے لے کر بالغ ہونے کے وقت تک سارے اخراجات برداشت کرنا، اور یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے والد کی ہے. اس کا کھانا پینا، پہننا، اوڑھنا، رہنا، سہنا، اس کی صحت، اس کی دیکھ بھال، اس کی تعلیم پہ خرچ، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک شوہر پہ یعنی کہ ایک باپ پہ ڈال دیا ہے. پہلی ذمہ داری یعنی بچے کو پالنے پوسنے کی اور دیکھنے بھالنے کی ذمہ داری اگرچہ ماں باپ دونوں کی ہے، لیکن قدرتی طور پر ماں یہ فرض زیادہ صحیح طریقے سے نبھاتی ہے. اور ماں چونکہ زیادہ تر وقت بچے کو دے پاتی ہے، دن رات اس کے ساتھ رہتی ہے، اس لیے یہ کام اللہ تعالیٰ نے ماں ہی کے سپرد زیادہ تر کر دیا ہے. دوسری ذمہ داری خرچ کی کفالت، یہ تنہا باپ کی ذمہ داری ہے. ماں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہی نہیں ہے تاکہ وہ ہمہ وقت بچوں کے ساتھ رہ کے اپنے بچے کی دیکھ بھال کر سکے، دن رات وہ بچے کی ایک ایک حرکت پر نگاہ رکھ سکے. ماں کی کوششیں اور محنت کا حقیقی میدان اس کا گھر ہے، اور اس کا اصل کارنامہ اس کے بچوں کی پرورش، دیکھ بھال اور تربیت ہے. اسلام نے یہی خدمت ماں کو سپرد کی ہے، اور اس سے قیامت کے روز اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت شوہر کے گھر کی نگران ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے گھر کے بارے میں اور اس کے بچوں کے بارے میں سوال کریں گے. جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں نے اللہ تعالیٰ کی اس بندی سے، عورت سے، ماں سے اس کا یہ حقیقی میدان لے لیا ہے یا اسے اس سے کہیں باہر گھسیٹا ہے، تو وہ پورا کارنامہ، پوری خدمت، پورا فرض ادا نہیں کر پائی، وہ پوری طرح سے ماں بن نہیں پائی، اور پھر اسی طرح سے بچے کی پرورش بھی پورے طریقے سے ہو نہیں پاتی ہے. پھر جب یہی بچے بڑے ہو کر کسی نہ کسی کمی اور محرومی کا شکار ہوتے ہیں
تو ہم زمانے پر، ماحول پر، میڈیا پر، ہم جس پر چاہے بلیم کرتے ہیں، لیکن اصل میں جہاں پہ کمی رہ گئی، اصل میں جہاں پہ کوتاہی ہوئی، وہ یہ تھی کہ ہم نے ماں کو ماں رہنے نہیں دیا اور وہ بچے کی صحیح طریقے سے دیکھ بھال کر نہیں پائی۔ اسی طرح سے گھریلو زندگیاں برباد ہوئیں اور اسی طرح سے بچوں کا مستقبل خراب ہوا۔ جو مائیں بچوں کے دیکھ بھال کے لیے گھر پر ہمہ وقت موجود رہتی ہیں اور 24 گھنٹے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، ان کی ایک ایک حرکت پر کڑی نگاہ رکھتی ہیں، وہ بچے ان بچوں سے یقیناً مختلف ہوتے ہیں جو مائیں بچوں کو وقت دے نہیں پاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو خاتون بچوں کی دیکھ بھال کے لیے گھر میں بیٹھی رہی، وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگی۔ یعنی وہ خاتون جس نے اپنی تمام تر اپنے خیالات کو، اپنے افکار کو، اپنی زندگی کو اپنے محدود کر دیا اور بچوں کی دیکھ بھال کے لیے وہ گھر میں بیٹھ گئی، وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ علیہ الصلاۃ والسلام جنت میں یوں ہوگی۔ انسانی تہذیب و تمدن کی ترقی دراصل یہی ہے کہ آپ اعلیٰ انسانی معاشرہ قائم کر سکیں، اور وہ صرف اسی صورت میں ہوگا جب آپ بچوں کی پرورش کا حق ادا کر سکیں گے اور اعلیٰ کردار اور پاکیزہ سیرت کے انسان پیدا کریں گے۔ اچھے انسان اچھی گود میں ہی پروان چڑھتے ہیں۔ اگر آپ اولاد کی پرورش میں لگے ہوں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ جہاد کا اجر عطا فرمائیں گے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھروں کی دیکھ بھال اے عورتوں تمہاری ذمہ داری ہے اور یہی عمل تمہارا جہاد کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کی خاطر وہ عورت جو دوسرا نکاح نہ کر پائی یا اس بات سے رکی رہی کہ میرے بچوں کی دیکھ بھال اور پرورش میں کمی آ جائے گی اور اس نے خود کو دوسرے نکاح سے روک لیا بیوگی کے عالم میں یا طلاق کی صورت میں، تو وہ عورت جہاد کر رہی ہوگی۔ بچوں کی خاطر دوسرا نکاح نہ کرنے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کا رتبہ دیا ہے۔ بیوہ، مطلقہ، ایسی خاتون جس کا نکاح ہو سکتا ہے، جو اس عمر میں ہے کہ وہ جوان ہے اور اس کو دوسرے نکاح کا پیغام بھی آتا ہے، لیکن وہ محض اس لیے نہیں کرتی کہ میرے بچوں کی دیکھ بھال کون کرے گا، اور وہ اپنا پیسہ، اپنا وقت، اپنے تمام تر وسائل لگا کر بچے پروان چڑھاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق وہ عورت جہاد میں مصروف ہے۔ حضرت ام ہانی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچازاد بہن تھیں، وہ بیوہ ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود انہیں نکاح کا پیغام بھیجا۔ ام ہانی نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس یتیم بچے ہیں، میرے پاس بچے ہیں اور مجھے ان کا خیال کرنا ہے، اس لیے میں دوسرا نکاح کرنا ہی نہیں چاہتی۔ مجھے آپ سے نکاح کرنے میں اعتراض نہیں، انکار نہیں، لیکن میں ان بچوں کی خاطر دوسرا نکاح نہیں کروں گی۔ اسی طرح ام سلیم جو حضرت انس کی والدہ تھیں، انہوں نے اپنی تمام جوانی بیوگی میں کاٹ دی کہ وہ اپنے بچوں کی، حضرت انس کی پرورش کر سکے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ماں جو بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کا اجر بھی بہت بڑا قرار دیا، اور باپ پہ یہ واجب قرار دیا کہ خدا نخواستہ طلاق کی صورت میں بھی وہ ماں سے بچے کو محروم نہ کرے اور اپنی بیوی سے ہی، بچے کی ماں سے ہی دودھ پلوائے، بھلے اسے نان نفقہ اور خرچ کیوں نہ دینا پڑے۔ اور دودھ کی اتنی شرعی حیثیت رکھ دی کہ اگر ماں نہیں پلانا چاہتی یا طلاق کی صورت میں نہیں پلانا چاہتی تو وہ کسی اور خاتون کو ہائر کر کے بچے کو دودھ پلوائے اور بچے کے دودھ کی اجرت عطا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے جب حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو مدینہ بھر کی خواتین اکٹھا ہو گئیں کہ وہ دودھ پلانا چاہتی ہیں، تو اللہ کے رسول نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کے لیے حضرت خولہ بنت زید الانصاری کو چنا اور اس کے بدلے میں انہیں کھجور کے درخت عطا کیے کہ وہ ان کے بچے کو رضاعت کریں گی، دودھ پلائیں گی۔ ماں کا دودھ ایک فطری غذا ہے، ماں بچے کو صرف جسمانی غذا ہی فراہم نہیں کرتی ہے بلکہ اخلاقی غذا بھی، روحانی غذا بھی اسی دودھ کے ساتھ بچے کو میسر ہوتی ہے۔ دودھ کے ہر قطرے کے ساتھ ماں کے پاکیزہ جذبات، ماں کا اخلاق، ماں کے رجحانات، ماں کی بلند تمنائیں بچے کے اندر ٹرانسفر ہوتی رہتی ہیں، اس کے جسم و جان میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ اخلاقی طور پر ماں کے دودھ کا معاملہ نہایت اہم ہے۔